السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضور سیدی مرشدی ابو الخیر الحاج غلام افضل شاہ بیابانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ عالیہ حضور سیدنا شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، و جمیع سامعین اکرام و معزز علماء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایتی فضل اور کروڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور سرور کائنات فخر موجودات پیارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کروڑا شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ کو اس کے چاہنے والے حضور سیدنا افضل شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں جگہ نصیب فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر محبت عقیدت کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار، غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے ماوا، غریبوں کے ملجا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بما ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج الحمدللہ ایک تو عید کا دوسرا دن، گویا کہ اس دن کو بھی وہ عظمت ہے اور وہ بھی فضیلت ہے جو عید کے دن کے بعد والے دن کو ہے۔ اور دوسری بات، آج غلامان شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوسری عظمت والا دوسری فضیلت یہ ہے، ہم خوش نصیبوں کے لیے آج دادا پیر حضرت کا عرس مبارک شریف ہے۔ معزز سامعین اکرام، یقیناً خوش نصیبی ہے کہ اس مقدس و عظیم بارگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جوڑا ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ معزز سامعین اکرام، جیسے کہ یہ زمانہ چل رہا ہے کہ زمانے میں کئی آوازیں ایسی سنائی دے رہی ہے کہ جو اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کو اور جو شاعر اللہ ہے ان کا احترام کرنے والوں کے تعلق سے طریقے کے الفاظ، یہاں تک کہ کچھ لوگ جن کو صحیح طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کفر اور شرک کے کلمات ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، قرآن تو یوں کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان بندوں، وہ کون بندے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جن کے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے قلوب یعنی جن کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، وہی لوگ ان معزز چیزوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے، جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں رب العالمین کی محبت ہے، وہی لوگ ان نشانیوں سے، ان چیزوں سے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور معزز سامعین اکرام، جو چیزیں اللہ کے پیاروں سے منسوب ہے، وہ چیزوں سے بھی وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ رہی بات یہ کون سی نشانیاں ہیں، آخر کس بندی نے اس صفا اور مروہ پہاڑ پر
پہرے لگائے تھے، چکر لگائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی نشانیاں قرار دے دیا۔ ایک اللہ کی محبوب بندی جو اللہ کی خاطر اور جنہوں نے اللہ کی خاطر یہ چکر لگائے تھے، اور جن کی چکر لگانے کو اللہ کی بارگاہ میں وہ چکر اتنے محبوب ہو گئے، اتنے پسندیدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہر حاجیوں کو کہ جب تک اس چکروں کو پورا نہ کرو گے، اس صفا و مروہ کے چکروں کو پورا نہ کرو گے، تمہارا حج نہ ہوگا، اور جب تک اس صفا و مروہ کے چکروں کو پورا نہ کرو گے تمہارا عمرہ نہ ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ کیا تھی؟ ایک اللہ کی محبوب بندی کی ادائیں تھی۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ادائیں تھی، جنہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے، اپنے لخت جگر کی پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے وہ 7 چکر کاٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 6 اور 5 چکر کاٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جتنا بی بی حاجرہ نے اس صفا و مروہ کے چکر کاٹے تھے، اور جس طرف سے بی بی حاجرہ نے سفر کا آغاز کیا تھا، اس چکروں کا آغاز کیا تھا، اس طرف سے چکر کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ اللہ کی جتنا بھی دیکھیے حج عظیم عبادت ہے، حج عبادت کو ہم دیکھیں، غور سے دیکھیں، جتنے بھی معاملات دیکھیں، اس میں اللہ کی پیاروں کی نشانیاں ہیں، ان کی ادائیں ہیں، ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ جیسے کہ قربانی کی عید، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے فرض قرار دے دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو چیزیں اللہ والوں سے منسوب ہوتی ہیں، یقیناً وہ چیزیں عظمتیں والی ہو جاتی ہے، اور ان کی بارگاہوں سے آ جانا، اللہ والوں سے جڑ جانا، گویا کہ اللہ کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ سے اس کی نسبت مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہیں جن میں رہنے سے اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے، جب شاعر اللہ کی بات آئی تو میں ایک واقعہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بعد میں بنے، اور ایسے عاشق رسول تھے، آپ ایک بہت بڑے معرکے میں تھے، بڑی جنگ میں تھے، اور یہاں تک کہ ان کے مد مقابل میں بڑے بڑے دشمن تھے، آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ درمیانی جنگ میں آپ کا امامہ، آپ کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے، آپ جنگ کو روک دیتے ہیں اور وہ ٹوپی کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ڈھونڈنے لگتے ہیں، اب آخر میں ساتھیاں پریشان ہو جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے معیت میں تھے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ جنگ کو چھوڑ کر اپنی ٹوپی کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب ڈھونڈ رہے ہیں، ٹوپی کو ڈھونڈ رہے ہیں، جب تلاش کر رہے ہیں، آخرکار ٹوپی مل جاتی ہے، اس کو لگاتے ہیں، پھر اتنا ایسا مقابلہ کرتے ہیں، دشمن کی شکست ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ مومنوں کی فتح یابی ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے۔ بعد میں پوچھا، ان کے ساتھیوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اتنی بڑی جنگ ہو رہی تھی، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہوئی؟ اتنے بڑے معرکے میں تھے اور دشمن آپ پر بالکل وار کرنے والے تھے، آپ کو آپ کی فکر نہیں ہوئی، آپ کی جان کی فکر نہیں ہوئی، وہ ایک ٹوپی کی فکر آپ کو اتنی ہوئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے وہ ٹوپی کی فکر ہوئی کہ اس ٹوپی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک رکھے ہوئے تھے، اور اس موئے مبارک کی برکت سے، اور میں جب بھی اس ٹوپی کو لگاتا ہوں، اس امامے کو سر پر رکھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کسی جنگ کو ناکامی نہیں دیکھی، بلکہ ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہوا ہوں۔ لہٰذا جیسے ہی وہ گری، میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، گرچہ یہ ٹوپی گر گئی تو اب میں ناکام ہوں، لہٰذا میں نے کامیابی کے راز کو پہلے نے ڈھونڈ لیا، پھر اس کے بعد میں نے جنگ کر دی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ چیزیں ایسی ہے، دیکھیے یہ منسوب جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی یہ شان ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کی کیا شان ہوگی؟ اور رہی بات، جیسا کہ آپ سنتے ہیں بار بار، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ جب آ رہے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرزمین ہند پر آ رہے تھے، تو آپ نے پہلے ایسا چلا کیا حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمۃ اللہ کے پاس، یعنی اس ولی کامل کے پاس آپ رہنے لگے، تو اتنا فضل ہوا، اتنا کرم ہوا کہ آپ آئے سرزمین ہند پر اس فیض کو عام کیے۔ الحمدللہ ایک دن میں ہزاروں کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اولیاء کرام کا فیض تھا، یہ اللہ والوں کا فیض تھا۔ یقیناً جن پر اللہ والوں کا فیض ہو جاتا ہے تو سمجھیے اس کو دو جہاں کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو لہذا
اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو بھی سیدی مرشدی کا فیض عطا فرمائیں اور ہم تمام کو دو جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔